اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بڑا ہی برکت والا ہے جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے۔ اللہ رب العزت کا نام کتنا برکت والا ہے، آج یہی ہمارا موضوع ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یا اللہ اللہ کرنے سے فیض و برکات کا نزول کیسے ہوتا ہے، یا اللہ اللہ کرنے سے ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب کیسے آتا ہے، یا اللہ اللہ کرنے سے ہماری جو روحانی یا جناتی بیماریاں ہیں ان سے ہمیں شفا کیسے ملتی ہے، یا ہماری بدنی جو بیماریاں ہیں، بدنی جو ہمارے مسائل ہیں ان سے ہمیں شفا کیسے ملتی ہے، اللہ اللہ کرنے سے ہیلنگ انرجی جو ہے وہ ہمارے بدن کے اندر کیسے منتقل ہوتی ہے۔ تو یہی بات اللہ رب العزت جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن میں سے جو کچھ بھی نازل کیا جاتا ہے وہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث شفا ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے قرآن میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو یہ بنیاد ہے بیان کرنے کی، یا مقصود ہے بیان کرنے کا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم نے کن نکات کو سمجھنا ہے اور مجھے معلوم ہو کہ میں نے کن نکات کے اوپر کلام کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا گیا تو جس شان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا گیا، اس شان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی نبی کے اوپر نازل نہیں کی گئی سوائے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کا یہ اسم اعظم تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے مثل و مثال حکومت دی، چرند پرند پہ حکومت ہے، آبی خاکی پہ حکومت ہے، ہواؤں پہ حکومت ہے، زمین پہ حکومت ہے، انسانوں پہ حکومت ہے، اور جنات کے اوپر حکومت ہے۔ اس حکومت کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا اسم پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عطا کیا، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں اسم اعظم عطا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی شان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا۔ پھر اس شان کے ساتھ دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر اس آیت مبارکہ کو نازل کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا گیا تو مشرق اور مغرب میں جو بادل تھے وہ چھٹ گئے، ہوائیں جو ہیں وہ رک گئیں، دریاؤں سمندروں کے اندر جو پانی تھا وہ رک گیا، جو موجیں تھیں وہ رک گئیں، ساکن ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں سے جو ہے وہ انگارے برسائے شیاطین کے اوپر، کہ شیاطین کو اب اجازت نہیں تھی کہ وہ مخبری کریں یا آسمانوں کی خبر کوئی جو ہے وہ چرائیں یا جاسوسی جو ہے وہ کریں، ان کے اوپر انگارے جو ہے وہ برسائے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ 70,000 ملائکہ کا جلوس بنا کے نورانی خط کے اندر، نوری خط کے اندر انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، جلوس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شان کے ساتھ اور ان دو ناموں کے ساتھ رحمان اور رحیم پہلی امتوں کے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو وہ امتیں کبھی گمراہ نہ ہوتی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے رب نے میری امت کو عذاب دینا ہوتا تو کبھی بھی مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا نہ کی جاتی۔ اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان یوں پگھلتا ہے جیسے لوہا پگھلتا ہے، شیطان یوں پگھلتا ہے جیسے لوہا پگھلتا ہے۔ اور اجر و ثواب کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں داخل ہوتے ہوئے پڑھا،
تو اللہ رب العزت اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، 10 لاکھ اس کے درجات کو بلند عطا فرمائے گا، اور اگر وہ اس رات مر گیا تو وہ شہید ہے، رات کو پڑھا تو مر گیا تو شہید ہے، صبح پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شام تک مر گیا تو وہ شہید ہے۔ ایک بار صدق دل سے حالت ایمان کے اندر جس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 انعامات ہیں، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجات بلند اللہ فرمائے گا اور شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ سوال ہے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا شان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو میں نے 4 نہروں کو دیکھا۔ پانی کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے اور شہد کی نہر۔ پانی، دودھ، شراب اور شہد۔ تو میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ نہریں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ نہریں حوض کوثر سے نکل رہی ہیں۔ کہاں سے نکل رہی ہیں؟ حوض کوثر سے۔ پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ حوض کوثر میں کہاں سے آ رہی ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ آپ کو بتا بھی دے گا اور اللہ آپ کو دکھا بھی دے گا کہ یہ حوض کوثر میں جو 4 نہریں آ رہی ہیں یہ کہاں سے پیچھے سے چلتی ہیں، یعنی ان کا جو منبع ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا اور آپ کو دکھا دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام کی عرض کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان نہروں کے بارے میں جو ہے وہ علم عطا کر کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں اور ان کا ماخذ جو ہے وہ کیا ہے، یا ان کا نفع جو ہے وہ کیا ہے، ان کی شان اور فضیلت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنی آنکھوں کو بند کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ تو جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میں ایسی جگہ پہ تھا، ایسے میدان کے اندر تھا کہ جہاں ایک قریب درخت تھا اور اس کے پاس ایک بہت بڑا چبوترا تھا، حجرہ تھا، اور اس حجرے کا جو حجم ہے وہ اتنا تھا کہ ساری دنیا بھی اگر اکٹھی کر کے اس کے اوپر رکھ دی جائے تو وہ بمثل انڈا ہوگی، یعنی وہ حجرہ اتنا بڑا تھا۔ پھر جو حجرے کا دروازہ جو ہے وہ سبز یاقوت کا ہے اور اس کے اوپر جو تالا لگا ہوا ہے وہ سرخ یاقوت کا ہے، وہ سرخ یاقوت کا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ اس حجرے کے نیچے سے یہ نہریں جو ہے وہ بہ رہی ہیں۔ اب پہلا منبع مل گیا کہ یہ نہریں کہاں سے ہیں، حوض کوثر میں۔ اب حوض کوثر والی بات تو بتا دی جبریل امین علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ یہ 4 نہریں جو ہیں یہ حوض کوثر سے نکل رہی ہیں۔ حوض کوثر میں پیچھے سے کہاں سے آ رہی ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ جو وہ چبوترا ہے، بہت بڑا جو حجرہ ہے، اس کے نیچے سے نکل رہی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سب دیکھ لیا تو میں نے واپسی کا قصد کیا، ارادہ کیا۔ جب میں واپس مڑنے لگا تو مجھے فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس دروازے کو تو کھولیں، اندر تو جائیں۔ تو میں نے اس فرشتے کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ تو دروازہ بند ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، تو میں اندر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی چابی آپ کے پاس ہے، اس کی چابی آپ کے پاس ہے۔ تو میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ اس کی چابی میرے پاس کیسے ہے؟ تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ تالا کھل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تالا کھل گیا، میں اس حجرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس حجرے میں 4 ستون تھے، 4 بڑے بڑے ستون تھے، ہر ستون کے نیچے سے ایک نہر نکل رہی تھی۔ تو اب یہ منبع تھا، یہ ماخذ تھا کہ جہاں سے نہریں نکل رہی ہیں، آگے سے وہ ہوتی ہوئی حوض کوثر میں جا رہی ہیں، پھر حوض کوثر سے آگے جنتیوں کے پاس جنت میں جا رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے نہروں کو دیکھ لیا، ان کا جو
ان کی جو ابتدا ہے، ان کا جو ماخذ ہے، ان کا جو منبع ہے، وہ بھی میں نے دیکھ لیا۔ تو میں اب اس حجرے سے باہر نکلنے لگا تو مجھے فرشتہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ایک بار پھر زیارت کریں، ایک بار پھر دیکھیں۔ تو میں پھر دوبارہ حجرے میں داخل ہوا تو میں نے پھر سارا مشاہدہ کیا۔ تو جب میری نگاہ جو ہے ان ستونوں کے اوپر پڑی تو ہر ستون کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ستون پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بغور مشاہدہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری ہو رہی ہے، اور اللہ کی ہے سے دودھ کی نہر جاری ہو رہی ہے، رحمان کی میم سے شراب کی نہر جاری ہو رہی ہے، اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ مشاہدہ کر لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، یعنی اب ان کا جو منبع ہے، پہلے حوض کوثر تھا، پھر چبوترا تھا، پھر ستون تھے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر راز اللہ نے منکشف فرما دیا کہ ان کا اصل منبع جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بسم اللہ کی میم ہے، اللہ کی ہے اور رحمان کی میم ہے اور رحیم کی میم ہے۔ بسم اللہ کی جو میم ہے اس سے پانی کی نہر جاری ہو رہی ہے، اور جو اللہ کی چھوٹی ہے اس سے دودھ کی نہر جاری ہو رہی ہے، اور رحمان کی جو میم ہے اس سے شراب کی نہر جاری ہو رہی ہے، اور جو رحیم کی میم ہے اس سے شہد کی نہر جاری ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارا مشاہدہ کر لیا، جب میں واپس مڑنے لگا تو میرے رب نے صدا دی، اے میرے محبوب، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، جو ایک بار دنیا میں حالت ایمان کے اندر صدقے دل سے پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب میرے پاس آئے گا 4 نہروں سے اس کو سراب کروں گا، 4 نہروں سے سراب کروں گا، اس کو دودھ بھی پلاؤں گا، پانی بھی پلاؤں گا، شراب بھی پلاؤں گا، شراب طہورہ شراب بھی پلاؤں گا، اور شہد بھی پلاؤں گا، جو زندگی میں ایک بار پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، مقام میں افسوس یہ ہے کہ تمام اعمال یہ تالا ہیں، تمام اعمال یہ تالا ہے۔ میں نے کم و پیش الحمدللہ 15 بیانات جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پورا 1 مہینہ لگا کر کیے ہیں۔ اتنا مواد امت تک منتقل کیا ہے کہ میری معلومات میں نہیں ہے کہ اتنے بیانات سوشل میڈیا کے اوپر یا اتنی تفصیل جو ہے وہ موجود ہو۔ تمام کتابیں کھنگال ماری، جو معلومات ہم نے بزرگوں سے بھی حاصل کی وہ بھی امت تک پہنچائی ہے، پھر اس کے پڑھنے کے طریقے پہنچائے ہیں۔ ان بیانات کے اندر بھی میں نے یہی شکوہ کیا ہے کہ تمام اعمال تالا ہیں اور ان کی چابی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اوپر ایسی بدبختی نازل ہوئی کہ ہم نے تالا تو پکڑ لیا، چابی بھول گئے، پھر وہ تالا کسی کام نہیں آیا۔ وہ تمام مستحب اعمال یا بزرگوں کے بنائے ہوئے اعمال یا آج کل کے ڈبہ پیروں کے من گھڑت فضائل اور جھوٹے وظائف بنائے ہوئے جو امت کو دیے گئے، وہ سارے تالا بھی سمجھ لو ان کی چابی نہیں تھی۔ ان سے امت کو نفع نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوا، اور لوگ جو ہے وہ رجعت میں پھنسے، پھر ان کا کاروبار تباہ ہوا، ان کی صحت تباہ ہوئی، دنیا بھی برباد ہوئی، اور یہاں تک کہ کئی گھروں کے اندر لوگ یا ان کے بچے مرتد ہو گئے۔ ہم نے کیا کمایا یہ اعمال کر کے؟ آج ہم کسی کے سامنے کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے اللہ اللہ کرتے یا ہمارے بچے میرے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ کسی کو یہ بات سمجھ آئے گی؟ لیکن زمانے کو اللہ نے دکھایا، اور شافی نے پردے ہٹا کے پوری تصویر امت کے سامنے رکھی ہے کہ جب تم اللہ اللہ کا طریقہ جو ہے اللہ لو گے در مصطفیٰ سے، اور اللہ اللہ کرنے کا طریقہ در مصطفیٰ سے نہیں لو گے تو گمراہ ہو کے رہو گے۔ پھر تمہارے اوپر 4 مصیبتیں ٹوٹ کے رہیں گی۔ پہلی کیا ہے؟ بدحال، خوشحال ہو تو بدحال ہو جاؤ گے۔ دوسرا کیا ہے؟ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تیسرا کیا ہے؟ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اور چوتھا میں نے امت کو بتایا کہ ککھوں ہولے ہو جاؤ گے۔ کتے کی بھی کوئی قدر ہوتی ہے، تم خارش والے کتے سے بھی بدتر ہو جاؤ گے، کوئی تمہیں منہ لگا کے راضی نہیں ہوگا۔ میں نے لفظ استعمال کیا گہرائی کو سمجھانے کے لیے کہ خارش والے کتے کی طرح ہو جاؤ گے کہ کتے بھی اس سے بھاگتے ہیں۔ پھر امت کو جب احساس ہوا، ادراک ہوا، تو امت نے، لوگوں نے ہمیں کیا کہا؟ حضرت صاحب خارش والا کتا نہیں، لعنتی بندہ بن جاتا ہے۔
کیا بن جاتا ہے؟ لعنتی بندہ بن جاتا ہے کہ اپنے چھوڑ جاتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں اور پرائے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ اولاد جو ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے پلی ہے، ایک چھاتی کا جنہوں نے دودھ پیا ہے، دیکھنے کے روادار نہیں ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ جب اللہ اللہ کرو گے اپنے طریقے سے، وظائف پڑھو گے اپنے طریقے سے، اللہ جب ہمارے سارے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام اعمال کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو وضو سے شروع ہو جو، وضو کرتے ہو تو بسم اللہ، نماز پڑھتے ہو تو بسم اللہ، کھانا کھاتے ہو تو بسم اللہ، کپڑے بدلتے ہو تو بسم اللہ، دفتر میں جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہو تو بسم اللہ، واپس آتے ہو تو بسم اللہ۔ کون سا کام ہے جس میں بسم اللہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت جہاں سے تمہیں پیروں نے من گڑت وظائف بنا کر دیے، ساتھ جھوٹے فضائل بیان کیے، کوئی وظیفہ کرتے ہو یا قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہے، ہر عمل کی چابی بسم اللہ سے ہے۔ تو جس عمل کے ساتھ بسم اللہ نہیں یا جس عمل کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس عمل کی ابتدا پہ بسم اللہ نہیں ہے، یا تو وہ عمل پایا تکمیل پہ ہی نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ پایا تکمیل پہ پہنچ بھی گیا تو اللہ برکت کو اٹھا لے گا۔ ان اعمال سے ہمیں نفع ہوا ہی نہیں ہے، پایا تکمیل پہ ہی نہ پہنچے، کسی نے 2 دن پڑھ کے چھوڑ دیے، کسی نے 4 دن پڑھ کے چھوڑ دیے، شرائط کا علم نہیں تھا تو ہم رجعت میں پھنس گئے۔ اور اگر کسی نے وظیفے مکمل کر بھی لیے تو اللہ نے برکت کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ اللہ نے برکت ساری چھپائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے میرے موسیٰ، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے امت محمدی کو اتنی شان کیوں بخشی ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ میں نے امت محمدی کو جو فضیلت بخشی ہے دوسری امتوں پہ، وہ ان 3 ناموں کی وجہ سے، اللہ، رحمان اور رحیم۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، اگر یہ 3 نام نہ ہوتے تو امت محمدی اتنی فضیلت والی کبھی بھی نہ ہوتی۔ تو امت نے یہ 3 نام چھوڑ دیے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ چھوڑ دیا، اس میں ذات اللہ اللہ چھوڑ دیا، باقی تمام وظائف کو پکڑ لیا۔ پھر نہ کرنے کا پتہ تھا، نہ شرائط کا علم تھا، نہ کرنے والا کوئی تھا، نہ کروانے والا تھا، بیچنے والے تھے، بیچنے والوں نے وظیفے کتاب کی صورت میں، رسالے کی صورت میں، چینل کی صورت میں بیچے، خریداروں نے خریدے۔ اب نہ کوئی بچانے والا نہ تھا اور نہ کوئی بتانے والا تھا۔ جب اپنی مرضی سے خریدے، اپنی مرضی سے پڑے تو پھر رجعت میں پھنس گئے، پھر کوئی نکالنے والا نہیں تھا۔ آج امت کے اوپر جب یہ ہم نے راز کھول دیا 2023 میں، تو آج کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سزا ہمیں کس بات کی ملی ہے کہ ہمیں اللہ ملا ہے در مصطفیٰ سے، ہمیں اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی لینا ہے در مصطفیٰ سے۔ اللہ اللہ کرنے کا طریقہ پیر کا، رسالے کا، کتاب کا، چینل کا نہیں چلے گا، کملی والے کا چلے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب، ایک اصول ضابطہ میں نے بنا دیا، اس کا عارفانہ ترجمہ ہے کہ جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے بھی نہیں ہیں۔ تو طریقہ کس کا ہوگا؟ حضور کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ محفوظ بھی ہے اور مقبول بھی ہے، محفوظ بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ رسالے کا، کتاب کا، تیرا میرا طریقہ، کسی پیر کا طریقہ، کسی بزرگ کا طریقہ نہ محفوظ ہے اور نہ مقبول ہے۔ لگ جائے گا تو تیر ہے، نہ لگے تو تکا ہے۔ تیر لگ جائے گا تب بھی نقصان ہے، تکا لگے گا تو تب بھی نقصان ہے۔ دونوں حالتوں میں نقصان ہی نقصان ہے جو امت کو ہوا ہے، یعنی دنیا کا بھی نقصان ہوا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوا۔ جس طرح میں نے کہا کہ دنیا بھی اجڑی اور لوگ مرتد ہونے کے قریب پہنچ گئے، بلکہ بعضوں کی اولادیں جو ہے وہ مرتد ہو گئیں، بعضوں کی اولادیں نشئی بن گئی، زانی بن گئے، بدکار بن گئے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ہمیں ملا ہے وظائف سے۔ غلطی کیا تھی کہ ہم نے اللہ کا حکم لے لیا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ حکم ہم نے لے لیا لیکن طریقہ کملی والے سے پوچھا نہیں ہے، طریقہ اپنا بنا لیا، تو ہمیں نفع کی بجائے کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ دیکھیں، اس جمعرات کو ہمارے پاس کراچی سے ایک مفتی صاحب آئے، تو انہوں نے ڈیروں اعمال کیے، رسالے کے، چینل کے، وہ ان کے مسلک کے ہیں، دیوبند مسلک کے ہیں،
جب انہوں نے ساری اپنی بپتا سنا لی تو میں نے انہیں ایک بات کہی. میں نے کہا دیکھیں میں ان پڑھ سا آدمی ہوں, میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. آپ تو ماشاءاللہ مفتی ہیں اور دیوبند کے مدرسے میں فلاں میں آپ نے بتایا کہ میں وہاں پہ درس و تدریس کے ساتھ جڑا ہوں, آپ پڑھاتے بھی ہیں. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں, مجھے آپ ایک سوال کا جواب دے دیں. کہنے لگے جی حکم فرمائیں. میں نے کہا اللہ کہنے سے کون سا کام نہیں ہوتا. اب میں آ گیا ہوں اصل موضوع کے اوپر. میں نے مفتی صاحب سے کیا سوال کیا؟ اللہ کہنے سے کون سا کام نہیں ہوتا. وہ چپ کر گئے. اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو علم کسی کی میراث تو نہیں ہے نا, وراثت تو نہیں ہے, تو ضروری تو نہیں ہے کہ مفتی صاحب کو جو ہے وہ کراچی والے جو مفتی صاحب ہیں ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں, ان کو جو ہے وہ جواب نہیں آیا. آپ میں سے کسی کو آتا ہو تو آپ دے دیں. اللہ کہنے سے, اللہ اس میں ذات اللہ کہنے سے کون سا کام نہیں ہوتا؟ سارے کام ہو جاتے ہیں, سب کام ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب نے بھی یہی جواب دیا. ایک دم تو وہ ٹھٹر گئے, پریشان ہوئے کہ حضرت صاحب نے کیا پوچھ لیا. میں نے پوچھا کہ مجھے مفتی صاحب صرف یہ بتا دیں کہ اللہ کہنے پہ, اللہ کہنے سے کون سا کام نہیں ہوتا. ایک دم پریشان ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے جی ہر کام ہو جاتا ہے. میں نے کہا مفتی صاحب تفسیر رازی پڑھی ہے؟ اجماع امت ہے, تمام مفسرین قرآن, مشائخ, احادیث مبارک کے اندر بھی ہر جگہ یہ نقطہ ملتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے ان تمام کے فیوز و برکات کو سورۃ فاتحہ کی 7 آیتوں کے اندر سمو دیا ہے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا قرآن مجید کے تمام کمالات, معجزات, کرشمات, فیوز و برکات, وہ تمام کی تمام اللہ نے کس میں سمو دی ہیں؟ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات کے اندر. میں کیا ٹھیک کہہ رہا ہوں مفتی صاحب؟ کہنے لگے جی ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے, ام الکتاب کہا جاتا ہے. سورہ شافیہ کہا جاتا ہے, سورہ کافیہ کہا جاتا ہے, سورہ مافیہ کہا جاتا ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا کیا آپ اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں, جو یہ 7 سمندر ہیں, روحانیت کا عدد کیا ہے؟ 7. آسمان کتنے ہیں؟ 7. کعبۃ اللہ کے طواف کے چکر کتنے ہیں؟ 7. صفا مروہ کے چکر کتنے ہیں؟ 7. بنیادی رنگ کتنے ہیں؟ 7. قوس قزح کے رنگ کتنے ہیں؟ 7. بچے کو نماز کا, روحانیت کا علم جو ہے وہ منتقل کرنے کے لیے تربیت کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ 7 سال. وہ کیا ہے؟ 7. جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اب اس کو روحانیت کی طرف لے کر آنا ہے, اللہ کی طرف لے کے آنا ہے. اور پہلا حکم کیا ہے؟ نماز کا. اور نماز کا حکم لاگو کب ہوتا ہے؟ جب بچے کی عمر ہو جاتی ہے 7 سال. اور اب کیا ہے کہ ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ 7. ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ 7. قرآن کی قرات کتنی ہے؟ 7. منازل کتنی ہے؟ تو سارا روحانیت کا جو نظام ہے وہ 7 کے گرد ہے. پھر اس کے بعد روحانیت کا نظام کہاں ہے؟ 7 زمینیں. زمینیں کتنی؟ 7. آسمان کتنے؟ 7. اب اس کے درمیان میں یہ پورا نظام ہے. اس کے درمیان کیا ہے؟ پورا نظام ہے. 7 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے, تمام اعضاء اس کے بن جاتے ہیں. اگلے 2 مہینے صرف نشو و نما ہوتی ہے. اگلے 2 مہینے کیا ہوتی ہے؟ نشو و نما ہوتی ہے. وہ 1 پاؤنڈ کا ہے تو 1.5 پاؤنڈ کا, 1.5 پاؤنڈ کا ہے تو 2 پاؤنڈ کا. آگے اس کا وزن جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, بچہ گرو کرتا جاتا ہے. بچے کے تمام اعضاء مکمل, یعنی 7 مہینہ کا بچہ جو پری میچور ڈلیوری ہوتی ہے وہ مکمل بچہ ہوتا ہے. صرف نگہداشت اسے چاہیے ہوتی ہے, وہ اللہ ماں کے پیٹ میں کروا دیتا ہے. اور بعضوں کو پری میچور اگر پیدا کر دیتا ہے تو وہ انکوبیٹر کے اندر, آپ دیکھتے ہیں اسپتالوں کے اندر, اس کو رکھ کے 1.5-2 مہینے اس کی حفاظت کی جاتی ہے, اس کی کیئر کی جاتی ہے. اس کے بعد بچہ جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے. تو بچے کی جو تکمیل ہے اس کا عدد بھی کیا ہے؟ 7. تو کل روحانیت جو ہے وہ 7 کے گرد گھومتی ہے. تو میں نے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کی. میں نے کہا مفتی صاحب قرآن مجید کی تمام صورتوں کے جو فیض و برکات ہیں, معجزات ہیں, کمالات ہیں, کرشمات ہیں, اللہ نے 7 آیات کے اندر سمو دیے. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ جو 7 سمندر ہیں, یہ 7 آیات نہیں ہیں, یہ 7 سمندر ہیں. ان 7 سمندر کے اندر جتنے فیض و برکات ہیں, کمالات ہیں, معجزات ہیں, کرشمات ہیں, اللہ کی عطائیں ہیں, ہدایت کا نور ہے, یہ سارے کا سارا اللہ نے کس میں سمویا ہے؟
بڑی نیمی آواز کے ساتھ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر. مفتی صاحب کیا کہنے لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہا مفتی صاحب ہجے گل نہیں بنی، ابھی منزل پیچھے ہے، ابھی منزل ابھی بہت فاصلہ ہے. میں نے کہا قرآن مجید کے تمام فیض و برکات، معجزات، کمالات، ٹھیک ہے، اللہ نے سموئے 7 آیتوں کے اندر، پھر 7 آیتوں کو اللہ نے پرویا ایک آیت کے اندر. ایسے ہی ہے؟ کہتے ہیں ایسے ہی. میں کہ وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہ اس کے اندر کیا ہے؟ میرے خالق کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، 2 اس کے صفاتی نام ہے رحمان اور رحیم. میں کہ ذات ہوگی تو صفات ہوں گی نا، ذات ہوگی تو صفات ہوں گی، تو یہ صفات کس میں ضم ہو جائیں گی؟ کہتے ہیں ذات میں. تو میں کہ باقی کے کیا رہ گیا؟ کہتے ہیں اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا باقی کیا رہ گیا؟ اللہ. تو میں نے کہا جون سی مرضی مفتی صاحب آپ تفسیر اٹھا لیں، آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، درس نظامی پڑھاتے ہیں، سارے قرآن کا نچوڑ، تمام اوراد و وظائف کا نچوڑ، تمام اسماء الحسنہ کا نچوڑ اللہ 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 ہے. ہم اللہ اللہ چھوڑ کے ہم لگ گئے چہل کاف پہ. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے رسالے کے وظائف کیے، شرائط کے بغیر وظائف کرتے رہے، پھر انہوں نے بسم اللہ کا عمل بھی کیا، پھر چھوڑتے رہے، آخرکار انہوں نے چہل کاف کا عمل کیا اور وہ فسچولا کے مریض بن گئے، IBS کے مریض بن گئے، زندگی تباہ ہو گئی، درس نظامی سے دور ہو گئے. ہیرے جیسا امتی ہمارا تباہ ہو گیا، ہیرے جیسا عالم ہمارا تباہ ہو گیا. ہر مہینے ایک آدھ عالم. اور اللہ کی رحمت کا نظام بھی عجیب ہے، بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا. علماء بھی آتے ہیں تو علماء دیوبند آتے ہیں جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں. پہلے بریلوی حضرات تھے، بریلوی حضرات یہ کام کرتے تھے، بعد میں علماء دیوبند اس کام میں آ گئے، اب علماء اہل حدیث اس کام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی بھی نہیں بچا. کل تک جو شرک کہتے تھے، بدعتی کہتے تھے، آج خود اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اب میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں ان سے پوچھوں تو اڈے کاغذاں ایسی مشرک ہے گئے ہیں، بدعتی ہے گئے ہیں. تو آج آپ کو یہ کہانیاں سمجھ آئی ہیں، ہمارے بدعتیوں سے، مشرکوں سے سمجھ آئی ہیں. لیکن میرے در پہ آئے تھے، میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے کہ ایک ہیرے جیسا حضور کا غلام، ایک ہیرے جیسا امتی کے عالم دین جو ہے ان پیروں نے تباہ کر کے رکھ دیا. پھر میں نے انہیں ایک بات کہی، جتنا بھی میں نے ضبط کیا، میری بھی برداشت ہے. پھر میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا آپ چلوں میں پڑھے کیوں، وظائف میں پڑھے کیوں؟ آپ امت کو قرآن سکھاتے تھے، آپ امت کو درس نظامی پڑھاتے تھے، کملی والے کا دین پہنچاتے تھے، اتنا بڑا آپ کام کر رہے تھے، آپ کو اس کام کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، لیکن جواب مجھے معلوم ہے. یہ پیٹ بہت کچھ کروا دیتا ہے، پیٹ بہت کچھ کروا دیتا ہے. کیوں؟ وہ درس نظامی ہے، پڑھاتے ہوں گے، وہاں استاد ہیں، معلم ہیں، وہاں 10,000 15,000 20,000 تنخواہ ملتی ہے. کراچی بڑا شہر ہے، بڑا ہے، 20,000 ملتی ہوگی، بس اس سے زیادہ اور کیا ملتا ہوگا. تو 20,000 سے گھر تو نہیں چلتا. انہوں نے کہا میں 2-4 وظیفے کر لیتا ہوں، 2-4 چلے کر لیتا ہوں، چلو تویز دھاگا کروں گا، مال آئے گا. وہ مال لیتے لیتے جان بھی دے بیٹھے ہیں، جان بھی دے بیٹھے. تو اللہ، یہ ساری بات میں نے کیا سمجھائی ہے کہ تمام وظائف کا نچوڑ اللہ، تمام صورتوں کا نچوڑ اللہ، تمام قرآن کا مکمل قرآن مجید فرقان حمید کا نچوڑ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ اللہ. آج ہمارا موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے تو شاید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. نہیں، میں اس میں ذات پہ آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا کہ سارے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ کا نچوڑ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. یہی بات تھوڑے دن پہلے میں نے بیانات میں پوچھی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا دل کیا کرتا ہے؟ آپ نے کہا اللہ اللہ. میں نے کہا اولیاء اللہ کا دل کیا کرتا ہے؟ اللہ اللہ. تو یا جبارو یا قہارو پہ کیسے لگ گیا؟ تو 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پہ کیسے لگ گیا؟ تو 5 سورتہ کے پیچھے کیسے لگ گیا؟
تو نے اپنے دل کو اللہ اللہ کروانی تھی، یا جبار یا قہار نہیں کروانا تھا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان بھی ہے کہ جس نے اپنے خالق کو ایک بار اللہ کہہ کے پکارا، اس نے اللہ کو تمام ناموں سے پکار لیا۔ اور اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99 ہمیں دیے گئے ہیں، کچھ احادیث کی کتابوں میں آئے ہیں، ہمیں بھی اور سے یا حنان یا منان ہے، الگ نام بھی ہیں، کچھ ہمیں دیے گئے ہیں اور باقی سابقہ امتوں کو دیے گئے ہیں، کچھ فرشتوں کو دیے گئے ہیں، کچھ جنات کو دیے گئے ہیں۔ تو یوں علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے 3000 صفاتی نام ہیں جو ظاہر ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کتنے نام ہیں؟ 3000 صفاتی نام ہیں جو ظاہر ہو گئے ہیں، کچھ پہلے آسمان والوں کو، کچھ دوسرے آسمان کو، تیسرے کو، چوتھے، اس طرح فرشتوں کو، کچھ جنات کو، کچھ دیگر مخلوقات کو، کچھ 99 ہمیں دیے گئے، کچھ سابقہ امتوں کو دیے گئے۔ تو یوں 3000 صفاتی نام اللہ کے ظاہر ہو چکے ہیں۔ تو وہ نام جو ظاہر ہو چکے ہیں اور وہ نام جو صرف اللہ جانتا ہے، تو جس نے اللہ کہا اس نے تمام صفات کے ساتھ اللہ کو پکار لیا۔ اب میں آپ کو مثال کے دلیل دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کسی خاتون سے شادی کرتے ہیں، اس کے اندر صفت ہے خوش اخلاقی کی، اس کے اندر صفت ہے خاموش رہنے کی، اس کے اندر صفت ہے حسن و جمال کی۔ یہ 3 صفات میں نے کی۔ جب آپ اس کو اپنا بنا لیں گے تو یہ 3 صفات بھی ساتھ ملیں گی نا۔ اس کا نام ہے شبانہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ شبانہ۔ تو جب آپ شبانہ کہہ کے پکارو گے تو کیا ان 3 صفات کے ساتھ پکارو گے یا یہ 3 صفات نکال کے پہلے الگ رکھ دو گے؟ یا یوں پکارو گے کہ شبانہ بڑے اچھے اخلاق والی، خاموش رہنے والی، حسن و جمال کی مالکہ، ایسے پکارو گے؟ جب آپ شبانہ پکارو گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تمام صفات کے ساتھ آپ پکار رہے ہیں۔ اگر انسان ہے تو اس کے اندر بری عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، تو ہم اس کے ساتھ ہی اس کو قبول کرتے ہیں، کمالات کے ساتھ اور کمیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ آپ کسی کو شبانہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کو اقبال کہہ کے پکارتے ہیں، تو اس کے اندر اس کی صفات بھی شامل ہوتی ہیں اور اس کے اندر خامیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تو خامیوں سے پاک ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ تو اللہ کی تو اچھی اچھی صفات ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ کہا تو ہم نے تمام صفات سے جو اللہ نے ہمیں بتا دی اور جو اللہ نے ہمیں نہیں بتائی وہ خود ہی جانتا ہے۔ تو جس نے اللہ کہہ کے پکارا اس نے اللہ کو تمام صفات سے پکار لیا، جس نے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارا اس نے اللہ کو تمام صفاتی ناموں سے پکار لیا۔ اب اللہ والوں ایک طرف کیا ہے کہ اللہ کے صفاتی نام 3000 پڑھو۔ کتنی بار؟ 3000۔ ایک بار بھی پڑھو گے تو 3000 پڑھو گے۔ اگر وہ صحیفوں سے کہیں سے بھی آپ کو مل بھی جائیں تو 3000 صفاتی نام پڑھو گے تو کتنا وقت لگے گا؟ گھنٹوں لگیں گے۔ اور ایک بندہ کہے گا اللہ، اور ایک بندہ کہے گا اللہ۔ یہ ہماری مت ماری گئی، یہ ہماری مت ماری گئی۔ پیروں نے لمبے لمبے وظیفے پہ لگا دیا، ساتھ لمبی لمبی چھوڑی، جھوٹے فضائل سنائے۔ اللہ نے پھر ہمیں لمبا ہی ڈال دیا۔ ہماری آزمائشیں، ہماری پریشانیاں، ہمارے جو برے دن ہیں، ہماری جو گھڑیاں ہیں مشکل کی، اللہ نے لمبی ہی پھر کر دی۔ کیوں؟ ہم نے رستہ لمبا اختیار کر لیا۔ جانا تھا یوں سیدھا اور ہم یوں اوپر سے پیش دار رستوں میں چلے گئے، اور آگے جا کے پھر ہم ویسے ہی الجھ گئے، ہمیں رستے کا پتہ ہی نہ چلا کہ جانا کدھر ہے۔ تو لے کے جانا نہ گیا، بس دبئی این جی ہے، این جی مڑو گے نا تو این جی ہو گیا کہ دبئی ہے گئے، این جی مڑو گے تو این جی ہوئے گا اگے دبئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ بندہ ایک دبئی گیا، وہ جو اسمگلر ہوتے ہیں انہوں نے بٹھایا، وہ جو ہے وہ بلوچستان اس کو لے گئے گوادر پہ، تو گوادر پہ جا کے نا سمندر کے اوپر نا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا جی بس اینج کر کے سیدھا جائیں گے نا تو اگے چوک آ جانا، تو چوک تو سجے مڑیں گے تو اگے دبئی ہے گئے، اگے دبئی ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ واقعی سمندر آ گیا ہے تو میں اینج کر کے مڑاں گا، سجے مڑاں گا، چوک آئے گا تو اگے دبئی آ جانا۔ اب وہ بیچارہ جا رہا ہے، آگے وہ چوک آ گیا، چوک آگے بندہ آ رہا تھا، تو وہ پوچھتا ہے بھجن اے سڑک دبئی نہیں جاندی ہے؟ وہ کہتا ہے میں پچھلیاں 7 جمعراتاں ہوئی ہیں، میں مسقط ال جانا، مینوں اپنا رستہ نہیں ملتا، مینوں نہیں پتا دبئی کدھر جائیدا ہے۔ یعنی اس کو بھی کوئی کاکا دے کر گیا ہوا تھا، ٹرک کی بتی پیچھے لگا گیا تھا۔ کہتا ہے مینوں 7 جمعراتاں ہو گئی نے، ایتھے مسقط دی سڑک کیڑی مینوں یہ نہیں پتا چلتا، تو آ کے نہ دبئی کیڑی سڑک جاندی ہے۔
تو ہمارے پیروں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ہمیں چوراہے میں لا کر چھوڑ دیا کہ اگے ہون آپ ہی جانا جے، سانو پتا کوئی نہیں. ہم نے رسالہ بیچنا تھا، ہم نے بیچ لیا. ہم نے نوٹ کمانے تھے، نظر و نیاز لینی تھی، وہ ہم نے لے لی. ٹھیک ہے، ہم نے کتابیں بیچنی تھی، چینل چلانا تھا، شہرت کمانی تھی، وہ ہم نے کما لیا. ہن پڑھو تے مرو، پڑھو تے مرو. اگر تواڈے مقدر ہے تو جی لینا، نہیں تو پھر مرنا تو پکا ہی. تو پھر کیا ہوا؟ تو امت اللہ والو رجت میں پھنس گئی. عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ سب سے بڑا ذکر اللہ، سب سے بڑا نام اللہ، سب سے بڑا وظیفہ اللہ. جس نے اپنے خالق کو اللہ کہہ کے پکار لیا، ابھی میں نے کہا اس نے تمام صفاتی ناموں سے پکار لیا. اس کو وہ تمام فیض و برکات ملیں گے جو قرآن پڑھنے سے ملتے ہیں، جو تلاوت سے ملتے ہیں، جو دیگر نیک اعمال سے ملتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں ایسا ذکر نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جو تم کرو تو صدقہ خیرات سے بھی افضل ہے، جو حج سے بھی افضل ہے، جو جہاد پھر قتال کرنے سے، لوگوں کی گردنیں مارنے یا خود جو ہے وہ قتل ہونے سے بھی بہتر ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو اتنا افضل ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا ذکر اتنی فضیلت والا ہے. اور اللہ کے پھر کئی ذکر ہیں، کئی اذکار ہیں. ان تمام اذکار کو جب ضم کیا جائے گا تو بنے گا اللہ. تو یہی سوال میں نے کیا تھا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب اللہ کہنے سے کون سا کام نہیں ہوتا؟ تو مفتی صاحب بیچارے اتنے پریشان ہوئے کہ پیر صاحب نے مینوں تو بھی پٹکا ماریا، مینوں پھنسا کے ماریا ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے سارے کام اللہ کہنے پہ بن رہے تھے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی دائیں بائیں جانے کی. تو اللہ والو آج میں نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ ہے اسم ذات. جتنا اللہ اللہ کرتے جاؤ گے تمہارا ظرف جو ہے یہ کھلتا جائے گا. پہلے اللہ اللہ کرو گے، اپنے لطائف، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، پھر نفس اور سلطان الاذکار، ان 7 لطائف کو اسم ذات روشن کرتی ہے. باقی اور کوئی ورد وظیفہ روشن نہیں کرتا. خدا کے واسطے آپ سمجھو اور جا کے اپنے پیروں کو سمجھاؤ. کیوں؟ تمہارے پیر نہیں سمجھ سکتے، ان کو سمجھ نہیں آنی. ان کو جا کے جب تم جھنجھوڑو گے پھر ہو سکتا سمجھ آ جائے. عوام کو بات سمجھ آ رہی ہے، لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ 1 سال کے اندر اپنی اصلاح کر لی ہے. پیروں کو سمجھ آئی ہے؟ انہیں تو شرم نہیں آئی. وہ آج بھی 1 شعبان کا وظیفہ تھا، 3 شعبان کا وظیفہ تھا، 15 شعبان کا وظیفہ تھا، فلان کا وظیفہ، وہ ابھی بھی گھڑے جا رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں اور بیچے جا رہے ہیں. آج میں نے ایک انڈیا کے بزرگ ہیں، میں اب ان کو بزرگ کہوں کیا کہوں میری سمجھ میں نہیں آتا، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. کس میں سفر کر رہے ہیں؟ ٹرین میں. اور آخری بوگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے ٹریک نظر آ رہا ہے. اسے پتا چل رہا ہے یہ آخری بوگی ہے. وظیفہ نازل ہو گیا. کی ہو گیا؟ وظیفہ نازل ہو گیا. منڈا نال رکھیا ہے، فوراً منڈے نے کیمرہ کڈیا ہے، ویڈیو بن رہی ہے. تو جناب وظیفہ دسن دے کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. یہی کام پاکستان کے پیروں کا ہے. سفر کر رہے ہیں، نہر آ گئی، اور روکی 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 روکی، وظیفہ آ گیا، وظیفہ آ گیا. ہم بچوں کے ساتھ ٹریول کرتے تھے، ہمارے بچے کہتے تھے بابا روکے روکے روکے، پیشاب آ گیا، پوٹی آ گئی، پوٹی آ گئی. ٹھیک ہے. یا کبھی نماز پڑھنی ہوتی، بابا روکے روکے، پمپ آ گیا، پمپ آ گیا، سی این جی پمپ آ گیا، یہیں رکنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. ہمارے بچے یہ کرتے تھے یا ہم بھی یہ کرتے ہیں. یہ پیروں کے ساتھ عجیب نظام ہے. سفر کر رہے ہیں تو وظیفہ آ گیا، بازار میں بیٹھے ہیں تو وظیفہ آ گیا، کسی کو ملنے گئے ہیں تو وظیفہ آ گیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کیڑا فرشتہ انہاں تے نازل ہوندا ہے کہ دن میں 15 وظیفے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں. کون سی انہوں نے مشینیں لگائی ہیں، کہاں یہ گھڑتے ہیں، گھڑ کے ویڈیو بناتے ہیں، بیان بناتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں. اور امت ایسی 1 نمبر کی لالچی ہوئی ہے، ٹھک ان کو پڑھ کے ان کی باتوں کے اندر پھر آ جاتی ہے. تو پھر ہم برداشت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں. اس لیے اللہ والو آپ حضرات کو بھی یہی عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو سلسلہ یا قادریہ شافیہ کی فکر سمجھ آ گئی ہے تو اپنے اپنے علاقے میں ڈٹ کے شافی بن کے کام کریں. حضور کی امت کو اس بھنور سے نکالیں تاکہ جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور ہدایت کا رستہ دکھانے والے اللہ قلیل بہت کم ہیں. اللہ ہمیں جو قلیل ہیں ان میں شامل فرما دے.
کہ اللہ ہمیں خود بھی ہدایت کے راستے پہ چلائے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے. تو ہم نے کوئی ورد وظیفہ نہیں کرنا, روحانیت کا سفر ہم نے طے کرنا ہے تو ہم کریں گے اسم ذات اللہ 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 اللہ. پہلے قلب کو منور کریں گے, پھر روح کو کریں گے, پھر سر کو کریں گے, پھر خفی کو کریں گے, پھر اخفا کو کریں گے, پھر نفس کو کریں گے, پھر سلطان الاذکار کو کریں گے. تو ان لطائف کے اوپر ہم نے اللہ اللہ کرنی, اللہ اللہ اللہ, پھر اللہ اللہ اللہ. جو ہم اس میں ذات اللہ اللہ کرتے جائیں گے, ہماری روح جو ہے وہ متحمل ہوتے جائے گی انوار و تجلیات کو برداشت کرنے کے لیے, جذب کرنے کے لیے. کیونکہ اس میں ذات اللہ کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ انتہائی لطیف ہیں, ہر بندہ ان کو برداشت کر لیتا ہے. لا الہ الا اللہ برداشت نہیں ہوتا, یا دیگر وظائف ہیں وہ فوراً برداشت نہیں ہوتے. جب آپ کی زمین ہی نہیں بنی ہوگی, زمین ہی نہیں بنی ہوگی, تو ایک دم جب اب لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ گے تو سارا کچھ ٹوٹ کے لیرو لیر ہو جائے گا. گھر ہے تو وہ اجڑ جائے گا, کاروبار ہے تو وہ اجڑ جائے گا, اپنی صحت ہے تو وہ خراب ہو جائے گی. تو روحانیت کا پہلا سبق کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ, پھر اللہ اللہ اللہ. پہلے آپ کیا کریں گے؟ اللہ اللہ اللہ. پھر ادھر قلب ہے, ادھر کیا ہے؟ دائیں طرف روح ہے. اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. پہلے ایسے ضرب لگائیں, پھر آپ اس کا الٹ لگائیں گے کہ روح سے پھر قلب کی طرف ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. سمجھ آگے ذکر کے طریقے کی؟ یعنی سلسلہ قادریہ شافعیہ کا جو ذکر کریں گے اس میں ذات وہ کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. یعنی قلب سے اٹھائیں گے, روح پہ لا کر اس کو ماریں گے. تو جب روح کے اوپر چوٹ لگے گی تو روح جو ہے وہ بیدار ہوگی. روح کیا ہوگی؟ بیدار ہوگی. اس کے اندر حرکت آئے گی, اس کے اندر نور منتقل ہوگا. اللہ 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 اللہ. یہ پہلا سبق ہو گیا. دوسرا سبق اس کا سلسلہ قادری شافعی کا کیا آئے گا؟ اللہ ہو اللہ ہو. جو ہو ہے اس کو لمبا کرنا ہے, اور اگر آپ کے علاقے میں کبوتر ہے تو اللہ ہو کا ذکر کبوتروں سے سیکھنا ہے. اللہ ہو, جتنا ہو کو لمبا کرو گے اتنی آپ کے جسم کے اندر ہیلنگ انرجی جائے گی, اتنے لطائف آپ کے بیدار ہوں گے, اتنے لطائف آپ کے منور ہوں گے. روحانی بیماریاں ہیں, بدنی بیماریاں ہیں, جادو ہے یا نظر بد کا اثر ہے, وہ ساری بیماریاں شیطانی جو ہیں وہ بھی دور ہوں گی جتنی ہیلنگ انرجی اندر جائے گی. تو ہم نے ہو کیا کرنی ہے؟ لمبی. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اب اس کے اندر راز کیا ہے کہ جب ہم اللہ ہو کر رہے ہیں, ہماری اللہ ہو اور ہمارے ساتھ ماحول کے اندر اولیاء اللہ کی روحیں جو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں, انبیاء علیہ السلام کا روحیں جو ذکر کر رہی ہیں, جنات اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ملائکہ فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جب ہماری اللہ کی فریکوینسی ان کی فریکوینسی کے ساتھ مل جائے گی تو اللہ والو بیڑا پار ہے. یہ ہے کل روحانیت کا راز. یعنی ہماری فریکوینسی ان کے ساتھ مل جائے گی تو کیا ہوگا؟ فیض منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے اللہ 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 اللہ, ٹھیک ہے, اس میں ذات ہو گیا. پھر اس میں ذات کی دوسری شکل آ جائے گی, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. پھر اس کو الٹائیں گے, ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. پہلے قلب سے اللہ اٹھائیں گے اور ہو کو ماریں گے لا کے روح کے اوپر. پھر روح سے اللہ اس میں ذات اٹھائیں گے اور ہو کو ماریں گے قلب کے اوپر, تاکہ یہ دونوں طرح سے یہ منور ہو جائے. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, پھر ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. سمجھ آ گئی؟ تو انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی بیانات کروں گا.
جب آپ کے یہ لطائف جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے، اس کے بعد ذکر آئے گا نفی اثبات لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ محنت کیے پہلے، لطائف کو منور کیے پہلے، لطائف کو ذاکر کیے پہلے، عروج اور نزول کرائے پہلے، مقام فنائیت طے کیے پہلے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو گے، رجت میں پھنس کے رہو گے، سب کچھ اجڑ جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ جنہوں نے آیت کریمہ پڑھا ان سے پوچھو، جنہوں نے 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ 70 ہزار کلمہ پڑھا ہے ان سے پوچھو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ زمین نہیں بنی تھی۔ تو اس لیے سلسلہ عالیہ قادریہ کا جو پہلا سبق ہے وہ کیا ہے؟ اسم ذات اللہ، پھر اللہ، پھر ہو اللہ، یہ 3 اسباق کٹھے ان کو اسم ذات ہی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے آپ کریں گے، اپنے لطائف کو جب منور کریں، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر روز 5 منٹ ایک ذکر، 5 منٹ اللہ 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 اللہ، یہ کتنا ہو گیا؟ 5 منٹ۔ پھر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، کتنے منٹ؟ 5 منٹ۔ پھر ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ، بس 15 منٹ آپ دے دو۔ اللہ والو، آگے چلانا میرا کام ہے، چلنا آپ کا کام ہے، کرم کرنا کریم کا کام ہے۔ 5 منٹ ایک ذکر کو، اللہ کو 5 منٹ، اسم ذات کو، پھر اللہ ہو 5 منٹ، پھر ہو اللہ 5 منٹ۔ بعد نماز فجر کرو، سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد فجر سے پہلے کرو تو اصل وقت اللہ ہو کا کون سا ہے؟ تہجد کا وقت ہے۔ وہ وقت ایسا ہے کہ فریکوینسی یعنی فیض منتقل ہونا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور رب کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے توڑ تو میرے سے جوڑ۔ جب تہجد کے وقت یہ ذکر کرو گے تو دنیا کے خیالات نہیں ہوتے، ماحول کے اندر خلل نہیں ہوتا، تو آپ کا رابطہ جو ہے وہ ارواح کے ساتھ جلدی ہو جاتا ہے۔ آج کی زبان میں آپ یوں کہیں گے کہ آپ کی فریکوینسی ان بزرگوں کی روح کی فریکوینسی کے برابر آ جاتی ہے، آپ کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں، آپ کی پیرنگ ہو جاتی ہے، تو ڈیٹا منتقل ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے افضل کیا ہے؟ تہجد کے وقت۔ اگر اس وقت نہ کر سکیں تو بعد نماز فجر۔ اور اگر آپ کی ترتیب نہیں ہے تہجد کے وقت اٹھنے کی، یا سمجھتے ہیں کہ میں نہیں اٹھ سکتا، اسی طرح بعد نماز فجر نظام نہیں بنتا، دفتر جلدی جانا ہوتا ہے، خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے ناشتہ بنانا ہوتا ہے، بچوں کو سکول بھیجنا ہوتا ہے، تو پھر آپ رات سونے سے پہلے جب لوگ گھر والے سو جائیں، پھر تنہائی میں بیٹھ کے آپ اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ، اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، پھر ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 15 منٹ آپ نے روزانہ ذکر کرنا ہے۔ بقیہ وقت جتنا مل جاتا ہے وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے سارا دن کملی والے پہ، ایک تسبیح رات سونے سے پہلے استغفار کی کرنی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانا اور کھانا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے خضری عمل کے حصار کے ساتھ۔ وہی جو 5 اعمال میں امت کو بتاتا ہوں وہی آپ نے کرنے ہیں، کہ خضری عمل کا حصار، خضری عمل کا بیان جو ہے وہ آرزو چینل پہ ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیں، سن لیں کہ خضری عمل کس کو کہتے ہیں، کیا پڑھنا ہے اس میں۔ تو 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ یعنی خضری عمل کا حصار کریں گے، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے، ایک تسبیح استغفار کی کریں گے، رزق حلال کمائیں گے اور کھائیں گے، آنکھوں کی حفاظت کریں گے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا ذکر روزانہ 15 منٹ کریں گے۔ یہ تمام وہ لوگ جو آپ موجود ہیں سامنے، دنیا بھر میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ بیعت ہوئے ہیں، یہ سب کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، میرا حکم ہے، جب تک یہ ذکر نہیں کریں گے سلسلہ قادریہ شافیہ کا فیض منتقل نہیں ہوگا۔ سلسلہ قادریہ شافیہ کا فیض سورۃ طارق کے ذریعے منتقل نہیں ہونا، سورہ علم نشرہ کے ذریعے، سورہ فاتحہ کے ذریعے منتقل نہیں ہونا۔ جو سلسلہ قادریہ کا نصاب ہے، جب تک اس نصاب میں نہیں آؤ گے تو فیض منتقل نہیں ہوگا۔ وہ عملیات ہے، وہ آپ کی بیماریاں ہیں، وہ آپ کے مسائل ہیں، ان کے لیے وہ آپ وظائف کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وظائف آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے بند کر دینے ہیں، جب آپ کا علاج مکمل ہو جائے گا پھر بند کرنے ہیں، پھر جب بند کر دینے ہیں تو پھر زندگی میں دوبارہ وظیفہ نہیں کرنا، پھر یہی ذکر کرنا ہے۔ تو آج سے وہ تمام حضرات جو کوئی بھی عمل میرا بتایا ہوا کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، یہاں سنتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، وہ عمل جس طرح کر رہے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے وہ چلتا رہے گا۔ ساتھ اگر وہ مرید ہو گئے ہوئے ہیں، ساتھ وہ کیا ہے؟ مرید ہو گئے ہوئے ہیں، تو مرید تو وہی ہے نا جو مراد کو پہنچے گا۔ تو جب ہمارے رستے پہ چلے گا تو مراد پہ پہنچے گا نا، جب غوث پاک کے رستے پہ چلے گا تو مراد کو پہنچے گا۔ تو اس لیے وہ ساتھ یہ ذکر کریں گے 15 منٹ روزانہ،
किसी एक वक्त का तयन कर लें। जो फजीलत वाली घड़ी है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो जब आपके लताइफ मुनव्वर हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आती हैं, मैं रूहानी तौर पे देखता हूँ कि आपका निज़ाम जो है वो हरकत में आ गया है, लताइफ के अंदर नूरानियत आ गई है, तो फिर हम अगला सबक शुरू करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह यानी नफ़ी असबात, फिर होगा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, फिर होगा इल्लल्लाह, पहले होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर सिर्फ असबात होगा, पहले नफ़ी करेंगे फिर असबात करेंगे, फिर क्या हो जाएगा जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नफ़ी असबात, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। इसका इंशाल्लाह अगले आने वाले बयानात के अंदर मुकम्मल तरीका भी आएगा और सारी कहानी भी खोलूँगा, राज भी खोलूँगा कि अगर आप हल नहीं चलाएंगे इसमें ज़ात का और बराह रास्त आप ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाएंगे तो फिर क्या होता है। तो इंशाल्लाह ये सारा उम्मत के ऊपर जो है मुनकशफ हो जाएगा। अल्लाह सोना जो है वो दिन रात हमें अपने नाम की ज़रबें अल्लाह 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 अल्लाहू अल्लाह की ज़रबें लगाने की तौफीक अता फरमाए। इसकी बरकत से हमारे घर में जो बीमारियां हैं, सख्तियां हैं, जादू टूना है या जिन्नाती या शैतानी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां हैं, अल्लाह उनसे हमें जो है शिफा कामला अजला अता फरमाए। घरों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं भी हमारे प्यारे बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफा कामला अजला अता फरमाए। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है उनके हक़ में अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को कबूल मंजूर फरमाए। और वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं, हमारी भी अल्लाह दुआओं को, दरख्वास्तों को, इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगे अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हम भूल गए हैं, अल्लाह जानता है, दिलों के बेत जानता, अल्लाह बिन मांगे हम सबको जो है वो अता फरमाए। अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी वाले रस्ते पर हमें सबको इस्तकामत अता फरमाए। आले रसूल का सिलसिला अली क़ादरी शाफ़ी के फैज़ान से हम सबको फैज़याब फरमाए। वो तमाम लोग जो हमारे मुतल्लकीन हैं, जो यहाँ आते हैं या सोशल मीडिया से हमारे साथ मुंसलिक हैं, बैयत हुए हैं, अल्लाह सबको इस्तकामत अता फरमाए, सबको जो है वो फैज़याब फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना